بیان سن کے ایسا نہ ہو کہ اب کسی سے بیعت ہوں تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں. ہمارے پیر صاحب میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہ تو بیعت ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں دیکھ کے بیعت ہوا جائے. اب جب ہو گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ بیعت توڑ کے کہیں اور چلے جاؤ. ایسے تو آدمی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کا خیال ہو کہ کسی سے بیعت ہونے کے بعد مجھ میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں تو ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے. وہ باقی جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے اپنے پیر و مرشد سے, جو اس کو روحانی فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اس سے لیتا رہے. کیونکہ یہ جو اس طرح سے پیر بدلنے کی ایک بدعت ہے نا, عادت ہے, وہ پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے. تعلق قائم رکھے, جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے, اس کا احترام بھی کرے, اس کو عزت بھی دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خرابیاں میرے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے مینٹور سے, اپنے پیر و مرشد سے اچھی چیزیں لینی چاہیے, اور اگر کوئی چیز اس میں اچھی نہیں ہے یا کوئی غلط چیز ہے تو ان کو نہیں لینا چاہیے. جی ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو قربانی کے مرحومین کے لیے قربانی کرتے ہیں, جی جانور میں حصہ لیتے ہیں, جی, تو مرحومین کا حصہ ڈالنا چاہیے. مرحومین کا بھائی مرحومین کے لیے ہمارے اہل حدیث حضرات کا میرا خیال ہے موقف یہ ہے کہ قربانی نہیں ہوتی, لیکن ہو جاتی ہے مرحومین کے لیے بھی. کسی کے لیے بھی کوئی عبادت کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے قربانی کے کیے تھے, ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی قربانی ہو جاتی ہے. ہوتی وہ اپنی طرف سے ہی ہے, لیکن اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے. اچھا دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ حج کا سیزن چل رہا ہے اور دنیا سے حج تھوڑا مائک قریب کریں نا, حاجی جانا دنیا سے شروع بھی ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک اس طرف توجہ جو ہے نا وہ نہ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے, اور جہاں تربیت ہوتی ہے حاجیوں کی, جی وہاں دیکھا گیا کہ وہاں بھی یہ بات نہیں کی جاتی. اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ جس مسلمان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم جی تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں بھی جانا منع ہے, کیونکہ وہ اس کا پاک نہیں ہوا. ہاں, اگر غسل کے فرائض نہیں معلوم تو وہ جتنا مرضی نہا لے وہ پاک تو نہیں ہوا. جب وہ پاک نہیں ہوا تو اس کو اپنے علاقے کی مسجد میں جانا بھی منع ہے. وہ حرم کیسے چلا گیا؟ تو اس کی لبیک, اس کا عمرہ, اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ ذرا اس کو واضح کر دوں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حج تربیتی گروپ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وضو اور غسل کے فرائض سکھا دیں. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غسل کے فرائض نہیں پتہ ہوتے ان کو, تو وہ غسل ساری زندگی انہوں نے صحیح کیا ہی نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے پھر تو ناپاک ہوں گے. تو غسل کے 3 فرض ہیں: منہ بھر کے قلی کرنا, نعمان بھائی خیریت سے ہیں؟ تبھی ٹھیک ہے. منہ بھر کے قلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا جو نرم حصہ اچھی طرح سے بھیگ جائے, اور پورے جسم میں پانی بہا دینا. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. وہ تبلیغ والے ایک جگہ گئے نا, ایک طالب علم سے پوچھا کالج کے لڑکے سے غسل کے کتنے فرائض ہیں, اس نے کہا 3. تبلیغ والے بڑے خوش ہوئے, ماشاءاللہ اس کے پاس تو بڑی نالج ہے. کون کون سے؟ اس نے کہا ایک بالٹی ہونی چاہیے, ایک مگا ہونا چاہیے, تولیہ ہونا چاہیے. یہ 3 فرائض. یہ ہم بچپن میں سنتے تھے تبلیغ والوں سے. تو منہ بھر کے قلی, ناک کے نرم حصے میں پانی, اور پورے جسم پہ پانی بہایا جائے. اور یہ کام کب کرنا ہے؟ پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے, جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کیا جائے, اس کے بعد یہ 3 کام کرنے. ایک بات ہوتی ہے صاحب, جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہے وہ ہم بستری کرتا ہے وہی ناپاک ہوا. ایک نوجوان ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کا احتلام ہو گیا, تو وہ بھی تو ناپاک ہے. اس کے اوپر بھی وہی فرائض. جی جی بالکل, نائٹ فال ہونے سے بھی غسل اسی طرح فرض ہوتا ہے. آپ کے نوجوان بیان بہت سنتے ہیں, ان کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دیں کہ یہ ضروری ہے, نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار میں ترغیب دے چکا ہوں. کئی بار میرے بیان میں ہر دوسرے دن بعد داڑھی کا آ رہا ہوتا ہے. ایک مشہور صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا اتنا کسی بھی فرقے کے زندہ اور مردہ عالم اور مفتی اور بزرگ کو نہیں آتا. یہ ایسے مبالغہ آ رہی ہے بھائی. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا, تو ان کے مریدین کیوں دعویٰ؟ اور ان کے مریدین کرتے بھی نہیں ہے دعویٰ, کچھ بے وقوف تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایک بنوری ٹاؤن کے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے مسئلے پر مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بٹھا دو, میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو قائل کر دوں گا کہ سودی بینک اور اسلامک بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. بنوری ٹاؤن کے جتنے بھی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں, وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ سامنے بٹھا دو, تو بنوری ٹاؤن کے تو پورے علماء کی پینل کی ایک کتاب چھپی ہے, پورے علماء کے, یوں سمجھیں کہ ایک جماعت نے وہ کتاب چھاپی ہے, وہ ہم نے پوری باقاعدہ پڑھی ہے, ایک ایک لفظ, اور اکیلے نہیں پڑھا, باقاعدہ پورے علماء کے گروپ میں بیٹھ کے اس کو, جب جس زمانے میں کتاب چھپی تھی, اور اس کی ایک ایک بات کا جواب دیا بھی گیا ہے. تو اس لیے علماء صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن ان تمام باتوں کا جواب آ چکا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم کون سے مفتی صاحب ہیں,
باقی پھر بھی اگر علماء کا آپس میں اختلاف کرنے کا علماء کے پاس رائٹ ہے. ساحل ادیم جیسے آدمی کو رائٹ نہیں ہے, ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, بینکنگ کے الف بھی نہیں معلوم. ایک عالم کی بات سے اختلاف کر سکتا ہے, اگر بنوری ٹاؤن کے علماء اختلاف کرتے ہیں ان کو پورا حق ہے, لیکن ساحل ادیم کیسے اختلاف کر رہے ہیں بھائی؟ یا جن لوگوں کو بینکنگ کے الف بھی نہیں پتا وہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میرا مقصد ساحل ادیم کی مخالفت نہیں ہے, لیکن جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس حد تک رہے تو زیادہ اچھا ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. اچھا میرے بوئی مفتی صاحب, میں دین کی طرف آیا ہوں, کافی تبدیلی آئی ہے, علماء کی بیانات سنتا ہوں, تبلیغ میں جاتا ہوں, لیکن کرکٹ میچ دیکھنے سے دلچسپی ختم نہیں ہو رہی, کیا کروں؟ دیکھ لیا کرو یار, اتنے نیک بننے کی کوشش مت کرو کہ افورڈ نہ کر سکو. بعض لوگ زیادہ آگے چلے, میں نہیں دیکھتا کرکٹ میچ, میں اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتا ہوں, میرے گھر میں جا کے کبھی بھی نہیں دیکھتا میں, لیکن میں ڈنڈا لے کے سر پہ مسلط نہیں ہوتا کوئی بھی نہ دیکھے, کیونکہ اگر زیادہ تقوی آ جائے نا تو پھر کچھ اور دیکھنا نہ شروع کر دے, کچھ اور نہ دیکھنا شروع کر دے. تو عوام کو وہی بات بتاؤ جو اس کو وہ افورڈ کر سکیں, ان کے مینٹل لیول پہ آ کے عوام کو گائیڈ کرنا چاہیے. ہر چیز ہر ایک کے لیے, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے ایک دفعہ ارطغرل اس نیت سے دیکھا, تھوڑا مجھے پتا چلے کہ ارطغرل میں ہے کیا. بہت لوگ دیکھ رہے ہیں ارطغرل پڑھ کے تہجد پڑھنا. شیخ صاحب نے کہا میں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا, تہجد شروع کر. میں نے کہا دیکھیں میں ڈرامے نہیں دیکھتا الحمدللہ, لیکن میں نے ٹین 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 ایک میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں آخر میں بولو ٹین 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 ایسے آیا نا وہ. ابے میرا ایک کلپ ابھی چل رہا ہے, وہ ابھی بھی جیب میں پڑا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں وہ کلپ ہے, میں تھوڑا سا مجھے یاد آ جائے گا وہ کیا ہے, تاکہ وہ اس کو پھر میں صحیح گائیڈ کر سکوں گا. وہ مجھے جدہ سے بھیجا ہے ہمارے دوست نے, یہ والا کلپ ابھی دیکھو. ایک منٹ. جب بھی بیٹی روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا. یہ کہاں سے چلے گا بھائی یہ اسپیکر؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا موبائل کا ہمارے اسپیکر کہاں ہے. بڑا زبردست ہے یار, مجھے اتنا مزہ آیا. ابے چل جا سالے, نیٹ ہی ہمارے. جب بھی بیٹی روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, تو ایک دم ایگریسو نہ ہو جایا کرو, جذباتی نہ ہو جایا کرو, ریلیکس. کیا کرنا ہے, اس کو یہ نہیں بولو کہ تم غلط رو رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں بولو سچ رو رہی ہو, بس پھر رک گیا. سڑے ہوئے نیٹ ہیں. اتنا اچھا کلپ تھا یار, چل ہی نہیں رہا. بہرحال اس میں یہ ہے کلپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی بیٹی گھر روتے ہوئے آیا کرے, شادی شدہ بیٹی کی بات ہو رہی ہے, تو ہوتا ہی ہے کہ جب روتی ہوئی آتی ہے, ہائی یہ ہو گیا, سسرال میں یہ ہو گیا, وہ تو ایک دم لوگ نا ایگریسو ہو جاتے ہیں. داماد کو فون کیا, اور تیری ٹانگیں توڑ دوں گا میں, یہ کر دوں گا میں, وہ کر دوں گا میں, ایسے کر دوں گا. تو میرے آدھا کلپ کسی نے چلایا, کمبخت نے پورا نہیں چلایا. تو اس میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دم جذباتی نہ ہو جایا کرو. بچیوں کی جذباتی ہوتی ہیں, چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیتی ہیں, تو اس کو 2-4 دن ایسے ہی آرام سے, 4-5 دن کے بعد دیکھو کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے وہ بولے میں تو مذاق کر رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض دفعہ سیریس بھی کیس ہوتا ہے. تو اس پہ میں نے بولا کہ بیٹی روتی بھی آیا کرے تو ایک دم فوراً انسان پھولتا ہے, یہ کیا ہو گیا, میری بچی کی آنکھ میں آنسو, ٹین ٹین ٹین. پھر یہ میں نے اس پہ لوگوں نے کہا یہ بندہ ڈرامے دیکھتا ہے. بھائی یہ جو ٹین ٹین ٹڑن ہے نا, یہ پرانے زمانے کے ڈرامے نہیں آتے تھے, جو پرانے زمانے کے ڈراموں کا میوزک ہے. ہم نے بچپن میں ڈرامے دیکھے اڑوس پڑوس میں جا کے, وہ جو اس وقت کے ڈرامے ایسے تھے, کوئی عورتیں شرعی پردہ شروع کر دیتی تھیں وہ ڈرامے دیکھ کے. اتنے پازیٹیو ڈرامے آیا کرتے تھے, اتنے اچھے تو نہیں کہنا چاہیے, تھے تو ڈرامے ہی, لیکن بہرحال اس سے میسج اتنے اچھے ہوتے تھے. ایک فیملی سسٹم دکھایا جاتا تھا, خاندانی نظام دکھایا جاتا تھا. خیر غلط تو میں اس کو بھی صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن اب اللہ معاف فرمائے, دیکھ لیے بچپن میں تو اتنی چیزیں تو انسان کو یاد رہ جاتی ہے نا. وہ گبر سنگھ کا ملفوظ تو سب کو یاد رہتا ہے نا, کتنے آدمی تھے وہ تو جب آپ ٹک ٹاک پہ آج کل یہ چیزیں, آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہو پھر بھی ایک آدھ چیز ایسی آ جاتی ہے. کہتے ہیں نا گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اب پوچھا کتنے آدمی ہیں وہ, تو انہوں نے بولا 10 ہیں. کہہ رہا رہنے دے پھر رہنے دے.
جب تک جوان تھا تو جتنے بھی تھے مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو یہ جو ڈرامے میں آتا نا ٹین ٹین, یہ تو پرانا میوزک ہے بھائی. خیر تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی. وہ ڈرامہ مجھے یاد ہے, وہ ارطغرل جب بہت چل رہا تھا, لوگوں نے بتایا ہم نے تہجد پڑھ لی ڈرامہ دیکھ کے اور یہ ہو گئے. تو میں نے بھی ایک دن دیکھا, تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا 10 منٹ سے زیادہ, کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو آپ, باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم. ایک تو ہوتا ہے نا غیر ارادی طور پہ ٹائم ضائع ہو گیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھتے ہی چلے گئے. تو یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے, یہ تھوڑا مشکل کام ہے, باقاعدہ ارادہ کر کے ایک ٹائم ضائع کرنا. تو میں نہیں دیکھتا کرکٹ کے میچز وغیرہ, لیکن یہ کہ اگر آپ فلموں سے بچ رہے ہو, فحش چیزوں سے بچ رہے ہو, تو میچ دیکھ لیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ دلچسپی نہ لو بس ان چیزوں میں. جس کے یہ تو کیا لکھا ہوا ہے, جس ریل یا میم کے بیک گراؤنڈ میں سانگ ہو تو اسے شیئر کرنا جائز ہے اگر ہمارا مقصد ریل یا, ابے اردو تو اردو میں لکھا کرو یار, ریل یا ٹیکسٹ شیئر کرنا ہو, سانگ شیئر کرنا مقصد نہ ہو. دیکھو جو میم میں آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہ ہو, لیکن میم شیئر کرنا کیوں مقصد ہے, اس میم میں کون سی کوئی ایسی مفید چیز ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا آپ کا مقصد سانگ شیئر کرنا نہیں, آپ کا مقصد تو ریل ہے, اور اس کو بھی چاہیے ریل کو فوکس کرے. لیکن اگر وہ فضول قسم کی ریل ہے, کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں, اس میں سانگ بھی تو ہے نا, کیوں شیئر کر رہے ہو؟ کوئی سنے گا پھر وہ دوسرے گانوں کی طرف جائے گا اور برائی میں پڑے گا. تو غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. ایسی نجاست جو معاف ہے جیسے نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 سے کم. تو اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کیا اسے دھونا ضروری ہے؟ اگر دھوئے بغیر اسے کپڑوں پر کے ساتھ, اچھا اگر بغیر دھوئے اسے باقی کپڑوں کے ساتھ دھو لیا جائے تو کیا حکم ہے؟ باقی کپڑوں کے ساتھ دھوئیں گے تو پھر وہ 3 دفعہ کپڑوں کو پانی بہا کے پاک کرنا پڑے گا, اور اگر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. جو نجاست ہے نا ہتھیلی کی گہرائی سے کم ہو تو معاف ہوتی ہے, جیسے 1 آدھ قطرہ پیشاب کا کپڑوں پہ لگ گیا تو نماز اس میں ہو جائے گی, اس کو دھونا ضروری, دھو لیں تو اچھی بات ہے. کہیں تھوڑی سی چیٹیں ہلکی پھلکی لگ گئیں تو معاف ہے وہ. تو اور یہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے, ہلکی نجاست ہے. ان کا پیشاب اگر 1 درہم کے بقدر بھی لگ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے. جیسے اونٹ کا پیشاب ہے, گائے کا پیشاب ہے, بکری کا پیشاب ہے, دمبے کا پیشاب ہے, یہ پیشاب اگر کپڑوں پہ لگ جائے, جیسے چند چھینٹیں ویٹیں لگ گئیں تو کچھ نہیں ہوتا, بہتر ہے دھو لو, اچھی بات تو یہی ہے. لیکن اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. اس میں یہ ہے کہ کپڑے کے کسی عضو کے 1/4 پہ, جیسے شلوار ہے تو 1/4 شلوار جب خراب ہو جائے گی, یعنی شلوار کا 1 پائنچہ, اس کی بات ہو رہی ہے, ایک حصہ شلوار کا, یا آستین پہ لگ گئی, وہ پیشاب لگ گیا, تو 1/4 آستین پہ جب لگے گا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اس سے کم معاف ہے, کیونکہ یہ حلال جانوروں کا پیشاب کم درجے کی نجاست ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ البتہ مرغی جو ہے نا اس کی بیٹ بہت سخت ناپاک ہے, بہت غلیظ ہوتی ہے وہ, تو وہ اس کے میں یہی ہے کہ وہ 1 درہم سے کم تو معاف ہے, 1 درہم کے بقدر پھر اس میں نماز نہیں ہوگی. مفتی صاحب, ایک لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق دی, طلاق کے بعد وہ عدت نہیں کر رہی, وہ جاب کرتی ہے, اس کو سمجھایا گیا کہ تم پہ عدت بنتی ہے, وہ کہتی ہے میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی, لڑکی اکیلی ہے, ماں باپ ہیں, کمانے والا کوئی نہیں ہے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر اس لڑکی کی کفالت کرنے والا کوئی ہے, اس کے بھائی یا باپ وغیرہ موجود ہیں جو اس پہ اس کی کفالت کر رہے ہیں, تو پھر اس کے لیے جاب عدت کے دوران گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی, تو باپ اور بھائی پہ لڑکی بوجھ نہیں ہوتی, وہ تو ذمہ داری ہے ان کی, وہ ذمہ داری ہے ان کی. تو اس میں یہ کہنا کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی کوئی شرعی عذر نہیں ہے, شریعت نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. لیکن اگر باپ اور بھائی نہیں ہے ذمہ داری اٹھانے والے, یا ہے ہی نہیں, بعض لڑکیوں کے باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر اس کے لیے مجبوری میں جاب جائز ہے, لیکن پھر وہ اس طرح سے جاب کرے گی کہ مکمل پردے کے ساتھ جائے گی, دن کے وقت جائے گی,
ٹائم پہ پہنچے گی اور جاب کا ٹائم ختم ہوتے ہی سیدھا گھر واپس آ جائے گی, اور اس دوران کوئی زینت وہ اختیار نہیں کر سکتی, بالکل سادہ کپڑوں میں جائے گی, بغیر میک اپ بغیر زیور کے, اور سادہ کپڑوں میں واپس آئے گی. تو مجبوری میں پھر اس کے لیے اتنا جائز ہے. کیا باپ اپنے بیٹے کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے, میں دے رہا ہوں سب کو, سب مسلمانوں کو میں ترغیب دے رہا ہوں. اس معاملے میں سب کا باپ پہلے سے بنا ہوا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو الگ سے بٹھا کے ترغیب نہ دے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی کسی کو انڈیویجولی ترغیب نہیں دیتا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میں کسی بندے کو کنارے پہ لے جایا گیا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں تم 2 شادیاں کرو. کچھ چیزیں ہول سیل کے حساب سے ٹھیک ہوتی ہیں, انڈیویجولی کسی کو آپ ترغیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں 2 بیویاں رکھنے کا تپڑ ہے یا نہیں ہے. کسی فرد واحد کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ عدل کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. چند چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, دونوں بیویوں میں برابری کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا ہوتا. نمبر 2, برابری تو کر لے گا, لیکن دوسری شادی کے بعد جو اس پہ دباؤ آئے گا, اس دباؤ کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. ایک شخص نے کسی خاتون کو دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجا, پھر مجھے ترغیب دے رہے کہ اس کو سمجھا لیں کہ مجھ سے شادی کر لیں. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں بھائی. اس خاتون کا پتہ چلا کہ وہ خاتون کہہ رہی مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دے مجھے. میں نے کہا اس خاتون کو ڈر ہے تو یہ ڈر دور کرنا میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے, اور یہ اس کا فیصلہ معتبر ہوگا, کیونکہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے. وہ خاتون آپ کا کانفیڈنس چیک کر لے گی, اندازہ ہو جائے گا. پہلا اندازہ یہیں سے ہو جاتا ہے کہ بتا ہی نہیں رہا, چھپا کے کر رہا ہے, اسی سے وہ پتہ چل جاتا ہے یہ تپڑ نہیں ہے. کچھ لوگ ٹھیک ہے چھپا کے کرتے ہیں لیکن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اس عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی, تو میں تو بالکل تھرڈ پارٹی ہوں, میں کہاں سے فیصلہ کر پاؤں گا؟ تو اس لیے کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تم کر لو. وہ یہ نہیں پتا ہوتا بھائی, یہ میں اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کبھی نہ ارادہ ہے کہوں گا بیان سنیں جیسے سب سن رہے ہیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. کیونکہ میں نے بیٹے کو کہہ دیا تو کر لے دوسری شادی, تو کر لے, وہ جب پھنسے گا نا گریبان کس کا پکڑے گا؟ وہ میرے گھر میں ابا تم نے پھنسوا دیا, میں مروا دیا ہمیں. تو کیونکہ اس میں 50 جوا ہے جوا ہے, یہ ٹھیک ٹھاک مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پیڑے تم کھاؤ اور جب مسئلے آئیں تمہارے اوپر تو آ کے ہمارا گریبان پکڑو. کتنے لوگ ہیں یار, میں تو اب ملنا چھوڑ دیا میں نے. حضرت دوسری شادی کی ہوئی ہے, بھاگا ہوا ہے گھر سے, آپ کے پاس آیا ہوا ہے, آپ کا بیان سن کے کی تھی. تو میں نے کہا میں اب اس کو رکھوں گھر میں اس کو ڈپریشن کی گولیاں کھلاؤں؟ ایک آدھ کو تو میں نے کیا, لیکن میں کتنے لوگوں کو رکھوں گا؟ میرے پاس اتنی جگہ تھوڑی ہے, اور مجھے کون رکھے گا پھر؟ اور میں تو اس لیے بھی کسی کو نہیں رکھتا کہ مجھے کسی نے نہیں رکھا تھا. میں اپنا دکھڑا لے کے جب جاتا تھا نا دنیا کے سامنے, کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. شادی میں جو گواہ بنے تھے ان سے پوچھا گیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, حتیٰ کہ جس دن نکاح تھا جن دوستوں نے کہا تھا ہم بھی آئیں گے, عین وقت پہ انہوں نے بھی کم وقتوں نے دغا دی, بولے ہم نہیں آ رہے بھائی. بہانے کرنے لگے, کیوں؟ ان کو پتا تھا پکڑا گیا نا تو ہم بھی پکڑے جائیں گے, تم بھی تھے تم بھی تھے تم بھی تھے, تم سب ملے ہوئے ہو. جب ہونے والی تھی نا تو جو میرے خاندان کے قریبی لوگ تھے, میرے سسر کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو یار اب یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. عین وقت پہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, تو میرے سسر نے بولا کوئی بندہ نہیں ہے بھائی, میں اپنی بیٹی کیسے پکڑا دوں تمہیں؟ تو جب میرے ساتھ یہ وہ بہرحال ہو گئی شادی, پھر بچے میرے اللہ کا شکر ہے. تو لیکن جب مجھے کسی نے نہیں پناہ دی, سب اجنبی بن گئے تھے, سب نے رخ پھیر لیا تھا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے اور کہیں بھی سوسائٹی میں عزت کے علاوہ سب کچھ مل رہا ہے, عزت نہیں مل رہی. گھر والوں کے آنسو الگ, عجیب ماحول بنا ہوا تھا میرے گھر میں. بہنوں میں ماں والدہ اور بہنیں رو رہی تھیں جیسے میت ہو گئی ہو, رونا چل رہا تھا میرے گھر میں, رونا کہ میت ہو گئی ہو. میرا کیا حال ہوا ہوگا. میں اپنے ایک استاذ کے پاس گیا, بڑے استاذ ہیں, میں نے کہا حضرت میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں نے دوسری شادی کی ہے. اچھا وہ اپنے کام میں لگے, میں دیکھ ہی نہیں رہے نا, دیکھ ہی نہیں رہے. نام لینے میں کوئی حرج نہیں, مفتی ابو لبابہ صاحب کتنے ماشاء اللہ میرے بڑے
پیارے استاذوں میں سے ہیں, لگے ہوئے. میں نے کہا حضرت وہ پریشان, میرا خیال تھا میرے سسرال سے بات کریں, کچھ تھوڑا سا ان کو نرم کریں اور گھر والوں سے بات کریں وغیرہ وغیرہ, کو تھوڑا سا وہ لگے. تو مجھے کہتے ہیں وہ جی کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت وہ ایسا ہے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے. کہتے ہیں بعض لوگ شہد کے چھتے میں ڈائریکٹ ہاتھ ڈال کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. یہ کسی اور کو کہنے لگے طالب علم, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور پھر آ کے کہہ رہا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آپ بتاؤ اس سے غم کم ہوگا یا بڑھے گا؟ پھر مجھے کہنے لگے ہم بے وقوف ہیں, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, صحت تم سے اچھی. میں 60 کلو کا تھا, اتنا باریک, بہت دبلا تھا. 2013 سے پہلے میں بہت دبلا ہوا کرتا تھا, وہ ماشاءاللہ ہیلدی تھے. کہا ہماری صحت تم سے زیادہ اچھی, ہمارے پاس وسائل تم سے زیادہ, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے بھائی. سنت پوری کرنے کا شوق کس کو پیدا ہو رہا ہے؟ آپ کو پیدا ہو. پھر کہنے لگے اب ساری زندگی گالیاں سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر میں نے بعد میں استاد جی سے کہا جب حالات بہتر ہوئے, میں نے کہا آپ نے تو کہتے ہیں میرا مقصد دوسری شادی کی نفی نہیں تھا, میرا مقصد ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر لیے تو رو نہیں. یہ نہیں کہ استاد جی یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہے. اچھا میں جب منہ لٹک کے باہر نکلا, میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ایک استاذ ملے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, مولانا حماد اللہ صاحب, آج کل وہ راول پنڈی میں ہوتے ہیں. انہوں نے جب میرے غمزدہ چہرے کو دیکھا نا, کیا ہوا, میں نے کہا یہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار جو ہونا تھا ہو گیا, یعنی گویا کہ ہوا تو غلط ہے لیکن جو ہونا تھا ہو گیا. حلال کام ہے, حرام نہیں ہے, چلتا ہے یار. ایک ہلکا سا تسلی کا جملہ مجھے انہوں نے دیا تھا. لیکن ایک بات ہے, ان دنوں میں جو میں پھر رہا تھا نا, چند دن تو میں ٹینشن میں گیا, اس کے بعد پھر یہی ٹینشن نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر دیا. میں نے کہا سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اس کے بعد سے اب تک ایسی کی تیسی ہی کرتا آ رہا ہوں میں. کیا خیال ہے؟ بعض دفعہ انسان پہ کوئی بوجھ آتا ہے تو وہ اسے کمزور کر دیتا ہے, بعض دفعہ وہ اس کی بیماری آپ کے امیون سسٹم کو بڑھا دیتی ہے. لیکن ایک کام میں نے اس وقت خاندانی کیا تھا جو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو دوسری شادی کرتے ہیں, مجھ پہ اتنا دباؤ تھا نا کہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑو, دونوں میں سے ایک کو چھوڑو. یہاں تک کہ بعض علماء نے بھی مجھے کہا کہ تمہاری ابھی نئی نئی دوسری شادی ہوئی ہے, دوسری کو چھوڑ دو, ابھی چند دن گزرے ہیں نا, تو پہلی سے بچے بھی ہیں تو گھر بساؤ یار, ہو گئی غلطی تو. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں, میں نے کہا مجھے مار کے قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے جلا دیں, میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو اس بیس پہ. ہاں کوئی خود مجھ سے علیحدگی مانگے, وہ تو پھر میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں جو بیوی نہیں رہنا چاہتی تو اس کو زیادہ روکنے کی کوشش کر لو تو اچھی بات ہے, نہیں بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے. خیر وہ پھر میاں آپ کا اپنا مسئلہ, اپنے گھر کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بیوی ساتھ یعنی اس بیس پہ میں چھوڑ دوں تو میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بچے چھن جائیں گے, میں نے کہا بچے چھن جائیں, دنیا ادھر سے ادھر جائے. وجہ کیا ہے کہ میں نے اگر دوسری کو اس بیس پہ چھوڑ دیا نا تو دوسری کا باپ کیا کہے گا, بیٹا جب تپڑ نہیں تھا تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اس کو ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا بھائی. میں نے کہا یہ بغیرتی نہیں ہوگی. تو میں جو ٹینشن میں ادھر جا رہا تھا اس لیے نہیں کہ ایک سے جان چھڑوائیں, کام تو ہو گیا. اور مجھے یہ بھی اطمینان تھا کام خاندانی ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہوا ہے, اپنے عمل پہ مجھے ندامت نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ اب یہ ٹھیک تو ہوا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ سے بچنا کیسے جائے. وہ کوئی سائڈ افیکٹ سے بچانے کے لیے تیار نہیں تھا, کام تو ٹھیک ہوا تھا. تو اس پہ مجھے ندامت نہیں تھی کیونکہ مجھے اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ میں لوگوں سے کہتا کام تو ایک ہی نیکی کا مجھ سے زندگی میں ہوا. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی اتنا اچھا نیکی کا کام. نماز تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم نے کون پڑھ کے کون سا تیر مار دیا. زکوٰۃ بھی سبھی دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت صدقہ خیرات بھی سبھی کر لیتے ہیں, ہم بھی کر لیتے ہیں, تو کام تو یہی ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر تھوڑے دن میں نے کہا ایک اور ہو جائے, کیا خیال ہے. امیون سسٹم تو اس وقت تک بوسٹ ہو چکا تھا نا, تو پھر ہم نے ایک اور کر لی. پھر اتنا امیون سسٹم بوسٹ ہو گیا تھا کہ پھر ایک اور کر لی. اب اللہ نے اجازت پابندی لگا دی, ورنہ امیون سسٹم پہ ہی چلنا شروع ہو گیا تھا میں. کیا تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کمبخت, مجھ میں تو اللہ نے یہ کانفیڈنس پیدا کیا تھا نا, میں نے کہا ہو گئی تو ہو گئی, ریورس نہیں ہوگا یہ عمل,
اور کر کے بھی چھوڑوں گا, کیونکہ یہ سائڈ افیکٹ شادی سے پہلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا کروں گا ضرور میں, کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ یہ کام ایسا ہے میں نے نہیں کیا تو پھر کون کرے گا. یہ تو میں تو سمجھا رہا ہوں لوگوں کو, کتاب لکھی ہوئی تھی میں نے, میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. لوگ کہیں گے تو آپ جب ڈر گئے تو ہم بھی تو اسی وجہ سے نہیں کر رہے. شادی تو ہوگی بھائی, کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. جو سوسائٹی میں خواتین کے حالات ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. تو جب حل نہیں ہوتا تو کام کیا جاتا ہے, اس کے سائڈ افیکٹ سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹ کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کام خاندانی ہے بھائی, کرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ میں ان کو بولوں آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. یہ میں ہول سیل کے حساب سے بتاؤں گا, سب مسلمانوں نے کرنا ہے. اب کس میں کتنا تپڑ ہے یہ وہ خود بہتر جانتا ہے. وہ میں نہیں کہوں گا, میں انڈیویجولی کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ بھی کرو, آپ بھی کرو, آپ بھی کرو. وہ بھائی اس کا اپنا حساب ہے. تو اس لیے باپ اپنے بیٹے کو خود کہے دوسری شادی کر, یہ ٹھیک نہیں ہے. کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں ہمت ہوگی تو آپ کہہ کے اس کو پھنسوانے کی کوشش مت کرو, کیونکہ اس کے لیے حوصلہ بہرحال چاہیے. اور اللہ نے بھی قرآن میں جو خطاب کیا نا مردوں کو کیا, ان خفتم اللہ تعدلوا, تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے تو پھر 2 شادیاں مت کرو. تو اللہ نے اس شوہر کو کہا ہے کہ تمہارے اندر, کیونکہ وہی فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا پیر صاحب کو کہ تمہارے مرید کے اندر حوصلہ نہیں ہے تو مرید کو منع کرو. بھائی مرید میں حوصلہ ہے یا نہیں ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. گورنمنٹ کو اللہ نے نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے قوانین بنا دیں کہ یہ عدل نہیں کر سکتے لہذا اللیگل کر دیا ہے ہم نے. نہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. یہ ہر شخص خود فیصلہ کرے گا کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ پیڑے بھی کون کھا رہا ہے, وہی کھا رہا ہے جو پیڑے کھائے گا. حدیث میں آتا ہے کسی چیز کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے. جو رسک لے رہا ہے نا فیصلہ بھی وہی کرے گا. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ کسی فرد واحد کو بٹھا کے ترغیب دینا, یہ میں کام کبھی نہیں کرتا. اچھا بھائی, کیا سسر اپنے داماد کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے؟ جائز ہے تو دلیل دیں, ناجائز ہے تو دلیل دیں. سسر کا اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دینا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں بے وقوفی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہی بات ہے, جب بیٹے کو ترغیب نہیں دی جائے گی اس نے خود ہی کرے, وہ کرنی ہے تو سسر کو ترغیب. سسر کی بیٹی پہ سوکن آئے گی, بیٹی کو ایک غم یہ ہوگا کہ میرے اوپر سوکن آئی ہے, دوسرا غم یہ ہوگا کہ سوکن لانے والا کون ہے, میرا باپ ہے. 2004 میں نا میری یہ 4 شادیوں کی تحریک عروج پر تھی. اس وقت میری کوئی بیٹی بھی نہیں تھی, یعنی میری اولادوں میں 2 بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ جو علماء دوسری شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنے دامادوں کو دینا. میں نے اس وقت بھی یہ فتویٰ دیا تھا کہ سسر داماد کو ترغیب نہیں دے گا, کیونکہ اس سے باپ بیٹی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع مت کرو. وجہ کیا ہے؟ 2 بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ جو اسلام میں منع ہے نا 2 بہنوں سے نکاح, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلے تو دونوں بہنیں تھیں, اب کیا بن جائیں گی؟ سوکنے. حالانکہ وہاں بھی 2 شادیاں ہو رہی ہیں. ان کا اس کے علاوہ کسی اور سے کرو تاکہ سوکن ہے تو سوکن ہی رہے, وہ بہن سوکن نہ بنے. تو آپ مجھے بتاؤ, جب باپ ترغیب دے گا داماد کو تم دوسری شادی کرو, تو باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ باپ بیٹی والا رہے گا؟ جو نفرت عورت کو سوکن سے ہوگی کہ یہ میری محبت میں شریک بن رہی ہے, اس نفرت کا ذمہ دار بیٹی کس کو ٹھہرائے گی؟ باپ کو. تو یہ باپ کا کام نہیں ہے, یہ بے وقوفی والا کام ہے. میں تو ان عورتوں کو بھی منع کرتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرا رہی ہوتی ہے. بھائی تمہارا کیا لینا دینا یار اس سے؟ بولا تپڑا تو کر لے بھائی, ہمیں کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے؟ جب کر لے گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب نمٹنا کیسے ہے. تو اس لیے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے اپنے میاں کے لیے دوسری رشتہ. تو ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ بیوی نے دوسری شادی کرائی اور وہ کامیاب بھی ہوئی, دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آٹے میں نمک کے برابر کچھ جزوی واقعات ہوتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہوتا. نہ اپنی بیوی کو ان چیزوں میں انوالو کیا کرو. ٹھیک ہے عورت پہ یہی سوٹ کرتا ہے, وہ کیوں لائے بھائی اپنے میاں پہ سوکن. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے بکرے کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ جب چھری پھیرنے ہو تو لیٹ جانا آ کے. قربانی کا بکرا کیا ہے, تیرے میں تپڑ ہے تو گرا دے بھائی, کیا خیال ہے؟ بلکہ وہ بیل زیادہ مضبوط ہے جو زیادہ ٹانگے مارے. جو بیل آتا ہی لیٹ جائے کہ ذبح کر دے, اس کا تو گوشت کھانے کا بھی دل نہیں کرتا انسان کا. پتہ نہیں کیا کھلایا اس کو, اس کے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی. عورت کی محبت یہی ہے تو کر کے دکھا. آدمی کی مردانگی ہے, بیگم ہو چکی ہے, اتفاق سے ہو گئی, اب کیا کروں یار, بس ہو گئی ہے, اب برداشت کرو. تو یہ دونوں کا کھیل ہے. تو
امہات المومنین سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پہ تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی مزید نکاح کی، پہلے اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ کو ان بیویوں سے زیادہ مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، پھر اللہ نے اجازت دے دی تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ ما ارا ربک الا یسارع ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ہی لگا ہوا ہے. سیدہ عائشہ کے الفاظ. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بس آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. لیکن پھر نبی نے کی نہیں ہے اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ آپ کے لیے مزید نکاح حلال نہیں ہے، پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اجازت ہے، لیکن نبی نے کی نہیں. پھر تو یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر میں تھیں تو اس وقت نبی کے نکاح میں حضرت سودا تھیں اور حضرت عائشہ، نبی کی 2 زوجہ تھیں، شروع میں تو 2 ہی تھی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جو اونٹ کی ڈولی ہوتی ہے نا جس میں پہلے سفر کرتی، تو وہ حضرت سودا کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنا پاؤں ڈولی سے باہر نکالا کہ کوئی بچھو مجھے کاٹ لے. تو یہ تو محبت ہے نا، یہ محبت ہے. تبھی 2 شادیوں کے بعد ظرف بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لڑائی محبت میں ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب ہو تو لڑائی رہی لیکن محبت میں ہو رہی ہے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ٹینشن تو ہوگی لیکن چونکہ محبت میں ہو رہی ہے کیا کرے آدمی. تو یہ تھوڑا سا آدمیوں کا کام ہے، پجاموں کا کام نہیں ہے. بہرحال میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اتنا ایگریسو نہ ہو جایا کرو. اب میں ایسا نہ ہو میرا بیان سن کے خواتین کہ اچھا پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو اور جذباتی ہونا چاہیے. نہیں بھائی، یہ کام حلال ہے. ان کو تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ناجائز منہ مارنا شروع کر دے. اور جو غم سوکن کا عورت کو ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کا، اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتی ہیں اگر وہ صبر کرنا چاہے. جب میرے حالات تھے جو شروع میں وہ ہمیشہ تھوڑی رہے ہیں، سب روٹین نارمل ہو جاتی ہے. تو لیکن عورت اگر صبر کرنا چاہے، تقدیر پہ راضی رہے کہ جو مقدر تھا ہو گیا، تو صبر کرنا چاہے گی تو صبر آ جائے گا. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جیسا اس نے بنایا ہوا ہے. تو لیکن صبر نہیں کرنا چاہے گی تو نہیں آئے گا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں بیلنس رائے رکھتا ہوں کہ نہ شوہر کی شادی کراؤ، نہ شادی کا پتہ چلے تو اتنا بڑا ہنگامہ کرو کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کرائے، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا کہ اگر کر لے نا وہ تو دوسری عورت کو طلاق نہ دلوائے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اپنی سوکن کو اپنی شوہر کی دوسری بیوی کو طلاق نہ دلوائے. یہ صحیح حدیث ہے. کیوں نہ طلاق دلوائے؟ فرمایا کہ اس کے مقدر میں جو ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. کیونکہ عورت سمجھتی ہے نا میرا شوہر کی محبت بھی ڈیوائڈ ہو گئی، خرچہ بھی ڈیوائڈ ہو گیا. تو فرمایا تقدیر پہ راضی رہے، تمہیں تمہاری مقدر میں جو کچھ ہے وہ ملے گا. طلاق دلوانے سے یہ نہیں ہوگا تمہیں زیادہ ملنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے شوہر کی آمدنی چلی جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ جتنی پہلے محبت تھی اس سے بھی جاؤ. تو جو ہونا تھا ہو گیا، اس پہ صبر کرو. صبر پہ اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی. یہ بھی تو دیکھو ایک عورت کا گھر بسا لیا اس نے، زنا سے بچ گیا، وہ کتنے سارے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو نہ عورت شوہر کو دوسری شادی کی ترغیب دے گی، اور اگر پتہ چلے کہ کر لی ہے تو پھر بہت ہنگامہ بھی نہ کرے، اس پہ کیا کرے؟ صبر کرے. یہ اعتدال والی رائے ہے. اسی طرح سسر اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب قطعاً نہ دے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ داماد نے شادی کر لی ہے اس پہ ہنگامے کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے لیے بھی ایک رشتہ تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دے. جب کر لی ہے تو اب چلو پھر ہم بھی کریں. کیا خیال ہے؟ ایک سسر کا کیس آیا میرے پاس. ان سسر صاحب کی عمر ہوگی 55 سال. اب ان کا کیس میرے پاس آیا، ان کے داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات چھیڑ دی گھر میں. میں پہلے لوگوں کے کیس کافی نمٹایا کرتا تھا، تو وہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا. وہ میرے بیان سنے ہوئے تھے اس نے. خیر وہ جاننے والے تھے کوئی، تو میں نے پھر بیٹھ کے ان کا مسئلہ حل کیا، یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا بھائی اب کیسے روک سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ نا. لیکن وہ بندہ بڑا داماد ان کا ٹائٹ تھا نا، وہ پیچھے نہیں ہٹا. اس نے بولا بھائی میں کروں گا، اس کے حقوق میں اس کی بیٹی میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں تو مجھے بتاؤ، اس کے حقوق میں کوتاہی نہیں کر رہا تو میں تو کروں گا. میں نے ان کے سسر کو سمجھایا یہ کہ بھائی اب
شریعت نے نہیں روکا تو میں کیسے روکوں اس آدمی کو؟ تو اب آپ ہی صبر کر لو یار. خیر بڑا ہنگامہ ہوا, پھر بالآخر انہوں نے صبر کیا. تو اس کے سسر بعد میں لے جا کے مجھے کہتا مفتی صاحب کو میرے لیے بھی کوئی رشتہ مشتہ ہو تو بتاؤ, دوسروں کی کراتے رہ رہے ہو. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا یار یہ ٹھڑک اللہ نے ہر مسلمان میں رکھی ہے, ہر مسلمان میں رکھی. اب وہ غریب اتنے تھے کہ وہ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتے تھے نا. میں نے کہا بھائی آج کل رشتہ ملتا ہے, دوسری بیوی کو الگ رکھو یار, اتنے پیسے نہیں میرے پاس, رہے گی ادھر ہی. میں نے کہا پھر خود کہاں رہو گے. اچھا بھائی مفتی صاحب یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ایک بندہ زیادہ اکاؤنٹ بنا کر سسٹم کو دھوکہ نہیں دے سکتا, لیکن میں یوٹیوب کا کام کرتا ہوں جس میں ایک سے زیادہ چینل چلا رہا ہوں, اس کے لیے میں ایسے طریقے استعمال کرتا ہوں. حلال کانٹینٹ ہوتا ہے, جب سے یوٹیوب کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب اکاؤنٹ ایک ہی بندہ چلا رہا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی پالیسی ہے. ہمارے کتنے سارے چینل ہیں, تو چینل بنانے پر یوٹیوب کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہر چینل کا ڈومین آپ کو مل جاتا ہے. البتہ یہ جو بہت ساری آئی ڈی بنا کے ویڈیوز کو جو لائک کر رہے ہوتے ہیں, یہ دھوکہ ہے. کیونکہ یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے, تو اس حساب سے وہ یوٹیوب چینل والے کو پیسے بھیجتا ہے. تو جبکہ وہ ایک ہی آدمی نے مختلف آئی ڈیوں سے لائک کیا ہوا ہوتا ہے, تو یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ مفتی صاحب اگر آپ پاکستان کے وزیر بن گئے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مزاروں کو ختم کروں گا اور ڈنڈے مار مار کے لوگوں کی 4 شادیاں کراؤں گا. آپ کہہ رہے ہو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ فرد واحد کو میں اور سب کو ڈنڈا, تو ہول سیل کا ڈنڈا چلے گا نا, ہول سیل کا ڈنڈا. فرد واحد کو تھوڑی ہوگا کہ اس کو ڈنڈا مار. قضا کی نیت سے کوئی نماز پڑھیں اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا وقت ختم نہیں ہوا, تو کیا وہ نماز ادا ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی ادا. نیت میں یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں, نیت میں بس اتنا کافی ہے ظہر کی نماز آج والی ظہر کی پڑھ رہا ہوں, تو اگر قضا بھی ہو گئی ہوگی تو وہ ہو جائے گی. الگ سے قضا یا ادا کی نیت ضروری نہیں ہے. اگر جمعے کا وقت داخل ہو جائے تو کیا نماز تک کاروبار کرنا حرام ہے؟ نہیں, اذان جب جمعے کی پہلی ہو جائے تو پھر ہر طرح کی خرید و فروخت ناجائز ہے. ابھی جمعے کی اذان ہوئی تھی نا, میرا بچہ روٹیاں خریدنے جا رہا تھا, میں نے اس کو روکا. جمعے کی اذان ہو گئی ہے, کاروبار غلط, اب خرید و فروخت نہیں ہوگی, اب خرید و فروخت جمعے کی نماز کے بعد ہوگی. اچھا بھائی اگر 100% یقین ہے کہ کسی شخص کو پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو کن اور یہ بھی یقین ہے کہ شلوار پر اس کے اثرات نہیں آئے ہوں گے, ایک لیبارٹری رکھیں گھر میں, ایک لیب رکھیں جو پیشاب کے جراثیم کے ٹیسٹ کی لیب ہوتی ہے, اس سے ہر وقت صبح شلوار ہر نماز سے پہلے چیک کریں. میرا مقصد یہ سوال پوچھنے والے کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ بھائی جب یقین ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے, تو اگر ایک آدھ قطرہ نکلا ہے تو وہ ویسے ہی معاف ہے, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا تو وضو دوبارہ کر لو. اور اگر لگا ہو کہ یہ پیشاب کا قطرہ نکل کے پھیل گیا ہوگا, اندازوں پہ ہی عمل ہوگا, اس کے لیے خوردبینوں سے نہیں مشاہدہ کیا جائے گا, تو اندازے سے شلوار کی وہ جگہ دھو لو. اس کے لیے ایکوریٹ وہی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ جگہ کہاں پتہ ہے کہ کدھر لگا تھا یار. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ پوری شلوار دھو, اندازہ لگاؤ کہ شاید یہاں لگا ہوگا, تو اس اندازے سے آپ نے دھو لیا. اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 3 دفعہ دھو, تو اب نلکے سے چونکہ دھوتے ہیں تو نلکا جاری پانی کے حکم میں ہے, تو اس میں 3 دفعہ بھی ضروری نہیں ہے. نلکا بہا دیا اور اچھی طرح اس کو رگڑ دیا, وہ 3 دفعہ خود بخود ہو جاتا ہے. پہلے تو برتن میں ڈبوتے تھے نا, تو اس میں 3 دفعہ ضروری تھا, اب 3 دفعہ نہیں ہے. نلکا کھولا آپ نے, شلوار اس کے نیچے رکھی, جو وہ حصہ خالی جہاں خیال ہوگا کہ یہ ٹوٹ, یہ جگہ میں قطرہ لگ گیا ہوگا, اس کو یوں کیا, بس نچوڑا, چلو بھائی. اس سے زیادہ مت جاؤ آگے, ورنہ پوری زندگی شلوار میں گزر جائے گی آپ کی. میں جب فتوے کا کام میں نے تحریری شروع کیا جامعۃ الرشید نے, ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ مجھے شک ہوتا ہے, پتہ نہیں احتلام ہوا ہے, نائٹ فال ہوا ہے, میں صبح اٹھ کے اپنی شلوار چیک کرتا ہوں, پھر غور سے دیکھتا ہوں بھائی ڈیزائن یہ ہو. تو میں نے اس کا جواب لکھا, میں نے کہا صبح شلوار کا مطالعہ کرنا, قرآن پڑھو, مناجات مقبولہ پڑھو, کوئی اچھی کتاب پڑھو. یہ پڑھ کے آ رہا ہے, شلوار پڑھ رہا ہے اپنی صبح بیٹھ کے, اس سے دین بدنام ہوتا ہے یار. کہتے ہیں بریلوی پڑوسی اگر محرم یا ربیع الاول میں کھانا بھیجیں تو کیا یہ کھانا جائز ہے, یا اس کھانے کی قیمت اگر صدقہ دیں؟
کھانا رکھ لیں, پڑوسی ہیں تو واپس نہ کریں, وہ برا مانیں گے. بس ان کو یہ بتا دیں کہ ہم اسے ٹھیک نہیں سمجھتے, ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں سمجھتے یہ, تو بس رکھ لیں, کھا لیں اس کو. وہ جو بھیج رہے ہوتے ہیں نا, وہ کھانا غیر اللہ کا نہیں ہوتا, یعنی کسی بزرگ کے نام کا کھانا نہیں ہوتا, وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایک بدعت ہے. تو بدعت کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ کسی کے اس عمل کو قبول کر لیں آپ. جیسے انہوں نے کھانا بھیجا, آپ نے لے لیا, تو وہ یہ سمجھے گا یار ان کے یہ اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو یہ بدعت کی ایک تائید ہو رہی ہے. تو اس لیے اصولی طور پر تو یہ کھانا لیا ہی نہ جائے. ان کو بتا دیا جائے کہ ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. لیکن اب اس تکلف کی بھی اس لیے ضرورت ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ عمل کو پسند نہیں کرتے, یہ اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا ایک اچھا تعلق رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر بریلوی اگر میرے گھر میں ربیع الاول کا حلوہ بھیجیں, تو میں اگر قبول نہیں کرتا تو بدتمیزی سمجھی جائے گی نا, اور قبول کرتا ہوں تو یہ میسج نہیں جاتا کہ یہ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں. یہ میسج ان سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے, انہوں نے صرف پڑوسی کے محبت میں رکھ لیا ہے. اب جب رکھ ہی لیا ہے تو کھانا تو بذات خود حلال ہے نا, تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کھا لو. اگر بچ جائے تو ہمیں بھی خیال کر لیں. کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹوں اور دامادوں کو زیادہ شادیاں کرنے کی ترغیب دی ہے؟ نہیں دی ہے. کرنا ہے کر لیں بھائی. میرے داماد, ان کو شریعت نے اجازت دی ہے, تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ میری ترغیب کا انتظار کیوں کر رہے ہو بھائی. تم نے تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. تو میں کیوں ترغیب دوں؟ جس نے کرنی ہے کر لے. ہاں کر لے, اور پھر میں وہ ہنگامے نہیں کروں گا جو میرے ساتھ ہوئے ہیں, وہ ہنگامے نہیں کروں گا. لیکن میں اتنی بات ضرور ہے, کیونکہ 2 شادیوں کے بعد ہمیں پتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں, تو کوئی بھی کرے گا اس کو میں یہ تڑی ضرور لگا دوں گا کہ ہماری بیٹی یا بہن کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر اچھے کی رپورٹ نہیں ہوگی. یہ تڑی تو ویسے ہی دینی چاہیے, اس کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں. دوسری کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھنا. ہاں باقی میں وہ ہنگامے نہیں کروں گا جو دنیا میں ہنگامے ہوتے ہیں. بھائی جائز کام ہے, سب کر سکو, لیکن یہ کہ میں اپنے بہنوئیوں کو ترغیبیں دینا شروع کر دوں اور دامادوں کو ترغیب, یہ پاگل پنے والی بات ہے, یہ غلط. یہ اپنے اور بیٹی کا رشتہ خراب کرنے والی بات ہے. باپ بیٹی کی محبت وہ اسی طرح رہے گی, تم اپنے مسئلے خود حل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کی 18 سال تک خدمت کی, اس کے باوجود ان کو 100 تنکوں سے مارا. مجھے اس پر بہت دکھ سا ہوتا ہے. اس پر کچھ تسلی دے دیں, عورت کیوں اتنی ذلیل ہوتی ہے دنیا میں؟ اللہ نے ان کو ذلت سے بچایا ہے. دیکھو ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے, ان کی بیوی نے اتنی خدمت کی ان کی, تو تھوڑی سی کہیں خدمت میں کوتاہی ہوئی تو جو بیمار ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں ٹھیک ہوا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. ایوب علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ تو احساس ان کو اسی وجہ سے ہوا نا کہ بھائی کیوں, اس بیوی کا کیا قصور ہے. اب جب ٹھیک ہو گئے تو بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں کیا کروں, اس کو کیسے. اور قسم پیغمبروں کی نظر میں قسم معمولی چیز نہیں ہوتی, کہ اللہ کا نام لے کے, اللہ کا نام لیا ہے نا, اللہ کی تعظیم ہے, تو بڑے پریشان ہوئے. تو پریشان اسی لیے تو ہو رہے ہیں, ان کے دل میں بیوی کی رسپیکٹ تھی اور اللہ کے دل میں ان کی زوجہ کی عزت تھی. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک جھاڑو لے کے 100 تنکوں والی ایک دفعہ یوں کر دو, بس میں مان لوں گا کہ 100 کوڑے مارے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی بیوی کو بھی پتا تھا کہ یہ مجھے میری عزت کے لیے ایسا کیا, کہ ان کی قسم کی بھی لاج رہ جائے, اور ایک دفعہ یوں بس اس کو یوں کر لو, بس مان لوں گا اس کو. خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. تو یہ ان کو اللہ نے ہیلا بتایا تھا اب ان کی زوجہ کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے. دیکھو میری اور آپ کی قسم کی حیثیت الگ ہوتی ہے, پیغمبروں کی قسم کی حیثیت الگ ہوتی ہے, تو ہم اپنے آپ کو پیغمبروں پہ قیاس نہ کریں. تو یہ تو ان کی خدمت گزار بیوی کو پروٹوکول دیا گیا ہے کہ ان کے لیے قانون اور ضابطہ ہی چینج کر دیا ہے. آج اگر کوئی کہے میں فلاں کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو وہ ایک جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہیں ہوگی, 100 ڈنڈے ہی مارنے پڑیں گے اس کو. اب سوال پیدا ہو گیا ڈنڈے مارے جا کے, تو نہیں, ڈنڈے نہیں مارو, قسم توڑ کے کفارہ ادا کرو. اب حکم کیا ہے؟ قسم توڑ دو, کفارہ ادا کرو. لیکن قسم تو ٹوٹ گئی نا, ڈنڈے مارنا جائز نہیں ہے, لیکن قسم ٹوٹ گئی. تو پیغمبر کے لیے قسم توڑنا ان کی شریعت میں بہرحال بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ نے کہا آپ کی قسم بھی باقی رہے اور بیوی کو ڈنڈے بھی نہ پڑیں, تو آپ ایسا کریں, ایک جھاڑو جس کے 100 تنکے ہو ایک دفعہ یوں لگا دیں, بس کافی ہے. تو اس لیے پازیٹیو سوچیں تو یہ بہت اچھا واقعہ ہے. مفتی صاحب انجینئر کو سننا, لکھا ہوا انجیر کو سننا کیسا ہے؟
آپ بار بار اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہندوستان کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ تھوڑی کہ کوئی مولانا اشرف تھانوی کے خلاف بولے گا تو ہم ان کا نام لینا چھوڑ دیں گے. میں نے بچپن میں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت کتابیں پڑھی ہیں, اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پڑھاتے ہیں, جس نے حضرت تھانوی کو بتاتے ہیں, جس نے حضرت تھانوی کو نہیں پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. یہاں ہندوستان کی بات ہے, کیونکہ اردو میں ان کا یہ نہیں کہ جو قرآن و سنت کو چھوڑنے کی بات تھوڑی ہے, قرآن و سنت کی صحیح تشریح ان کی کتابوں میں ملتی ہے ہمیں. تصوف میں بہت ساری غلط چیزیں جو شائع ہو گئی تھیں ان کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے. بہت بڑے حکیم تھے, حکمت والے تھے, ان کی کتابیں آج بھی پڑھ کے دیکھو. کراچی یونیورسٹی میں ایک مقالے لکھے گئے تھے کچھ وقت پہلے کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہندوستان میں گزری ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, ان پہ لکھا جائے. تو اس میں پتہ ہے پہلا انعام کس کو ملا تھا؟ جس نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھا تھا, کہ اس نے بتایا کہ ان کا سوسائٹی میں مثبت کردار ادا کرنے میں بر صغیر میں سب سے بڑا کردار ہے. تو اس کی بات کو مانا گیا تھا, اس پہ ایوارڈ بھی ملا تھا. بعض لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بہت محتاط اور عشق آداب میں ڈوبی ہوئی گفتگو تعریفیں کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں صحابہ قرآنی شخصیتیں, گناہوں سے محفوظ ہیں. صحابہ میں اگر جو جھگڑے ہوئے وہ سب منافقوں نے لڑوایا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں, اور مزید یہ کہ جس عالم میں صحابہ اور ان کی اولادوں کی عظمت محبت نہ ہو تو ان سے ہمارا واسطہ نہیں. ایسی باتوں سے نوجوان اور بہت سے جذباتی لوگ آپ اور دیگر بڑے علماء حضرات سے کچھ بدگمان اور انہیں بھولا اور بے وقوف سمجھتے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا مسئلہ ہے؟ ان نوجوانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. اس لڑائی کی بیس دنیا کی محبت نہیں تھی, ایک سیاسی اختلاف تھا, اور اس سیاسی اختلاف کو ہوا دینے میں منافقین کا بہت بڑا کردار ہے. آج بھی آپ دیکھ لو, مخلص لوگوں کو بیچ کے لوگ لڑوا دیتے ہیں. تو ہم صحابہ اور ان کی اولادوں سے محبت کرتے ہیں, اور صرف یہ اندھی تقلید نہیں ہے, جب آپ ان کی سیرت پڑھتے ہو, ان کی قربانیاں دیکھتے ہو تو آپ کو بھی محبت ہوگی. آپ نے ایک قسم کے اسکالر کو سنا ہوتا ہے, دوسروں کو سنا ہوتا ہی نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ پہ لگائے گئے الزامات کی حقیقت, اس کتاب کو لازمی پڑھیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دلیل پر ہیں, یا جو نفرت کرنے والے وہ دلیل پر ہیں. قطروں کی حرکت محسوس ہوئی مگر توجہ نہ دی, اور نماز وغیرہ پڑھ لی. محسوس, اپنا محسوس کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ نکال دو. پھر بعد میں معائنہ کیا تو قطرہ بارڈر پر تھا, بس معمولی تھی, تری تھی, پھر چھوڑا. اگر یقین ہے کہ یہ قطرہ نماز کے دوران ہی بارڈر تک پہنچ چکا تھا, بارڈر کراس نہیں کیا تھا, تو بارڈر تک پہنچ گیا تو بس نماز ٹوٹ گئی, جو نظر آ گیا نا وہ. لیکن اگر یقین تھا کہ نماز کے دوران ایسا ہو گیا ہے, اگر قطرہ محسوس ہوا اور آپ نماز کے بعد گھر گئے, گھر جا کے دیکھا اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ابھی نکلا یا نماز کے درمیان نکل چکا تھا, تو پھر بھی نماز ادا ہو گئی ہے, کیونکہ الحادث یضاف الی اقرب الاوقات. فقہ کا قاعدہ ہے کہ حادثے کو قریب ترین وقت کی طرف پھیرا جاتا ہے, تو یوں سمجھا جائے گا کہ اب نکلا ہے. ہاں اگر یقین تھا کہ نماز کے بیچ میں نکل چکا ہے تو پھر نماز ٹوٹ گئی ہے. استبرا کیا ہے؟ پیشاب اور جتنا نچوڑ لو کچھ نہ کچھ تری آتی رہتی ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے استنجا کر کے فارغ ہو جایا کرو, جو نکلنا ہوگا نکل جائے گا. اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, میں زیادہ ان چیزوں میں بولوں گا مجھے نہ وہم ہو جائے کہیں چیزوں میں بول کے نا خود آدمی اس میں وہ ہو جاتا ہے, بس یہی مسئلہ لے کے بیٹھا رہے گا پھر وہ. جس طرح ایران نے اپنے مفاد کی خاطر اہل غزہ کے لیے قربانیاں دیں حالیہ میں, تو اس طرح لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ پاک فوج کا بھروسہ نہیں کہ اسلام کے بجائے اپنی مفاد کی خاطر لڑ رہے ہوں. اچھا, تو دنیا میں کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے, تو اس کو آپ یہ بولو ہو سکتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہو. ہمیں شریعت نے حکم دیا کام کو دیکھو, لوگوں کے دلوں کو مت دیکھو. کوئی آپ کو گفٹ لا کے دے, 1 کروڑ روپے پکڑا دے, وہاں تو کبھی نہیں کہتے ہو سکتا ہے یہ اس لیے کر رہا ہو. وہاں لا بھائی شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تو اگر ایران لڑا ہے تو جو لڑائی ایران نے صحیح کی ہے ایران کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اور اس لڑائی کے آڑ میں جو غلط کر رہا ہے اس میں اس کو غلط کہا جائے گا. تو ہمیں شریعت نے کام کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے. اگر یہی سب کچھ ہم کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کبھی خیر پھیلے گی ہی نہیں. امام نماز پڑھا رہا ہے, ہو سکتا ہے تنخواہ کے لیے پڑھا رہا ہو,
میں یہاں بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے پبلک کو اکٹھا کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو, تو ہو سکتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ بیان کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے 4 شادیاں کی ہی مشہور ہونے کے لیے ہوں, اس لیے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. ہو سکتا ہے کہ یہ داڑھی اس لیے رکھی ہوئی ہو لوگوں بیوقوف بنانے کے لیے. ہو سکتا ہے میرے ابا نے مجھے پڑھا لکھا کے بڑا اس لیے کیا کہ تاکہ میں ابا کو پیسے دیا کروں. تو اماں نے مجھے دودھ اس لیے پلایا بچپن میں کہ تاکہ میں بڑھاپے میں کام آؤں. تو ان کی تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی, تو گئے سارے رشتوں کی ایسی کی تیسی. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو مائنڈ, اور اس کو بھوسا بھی کہتے ہیں. عقل میں کیا بھرا ہوا ہے, آپ ان کو نہیں کہہ رہے, یہ تو بیچارہ سوال پوچھ رہا ہے. مثبت سوچا کرو. حضرت عمر کی شخصیت زیادہ پسند اور انقلابی سوچ مجھے معلوم ہوتی ہیں, جبکہ مقام ابو بکر کا زیادہ ہے. اور اس طرح بعض دفعہ حضرت سلیمان, موسیٰ, یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبروں کے واقعات میں زیادہ مزہ دلچسپی ہوتی ہے, جبکہ ہمارے نبی کا مقام زیادہ ہے. دیکھو یہ میں کئی بار بیان میں بتا چکا ہوں, ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی, ایک ہوتی ہے فضیلت کلی. یہ ممکن ہے کہ کسی کا مقام زیادہ ہو لیکن کسی خاص چیز میں اللہ نے کسی خاص کو زیادہ فضیلت دے دی ہو. جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فضیلت دی, کلیم اللہ بنایا, یہ خاص چیز میں فضیلت ہے. لیکن کلی فضیلت نبی کو ہے. کیوں؟ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں بنایا. کس کو پیغمبر بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا, اگر نبی نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہونا آج دوبارہ آ جائیں تو بھی میری شریعت کو فالو کریں گے. تو جزوی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر کو کلی فضیلت ہے. جب اسلام تنہا تھا سب سے پہلا ساتھ کس نے دیا؟ ابو بکر نے. میچورٹی میں حضرت ابو بکر کا مقام حضرت عمر سے زیادہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو سب صحابہ ایک حواس, یعنی ان کے ایک عجیب سے ہو گئے کہ بالکل حضرت عمر نے کہا جو یہ کہے گا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس طرز عمل سے اسلام کو فائدہ تھوڑی ہونا تھا. حضرت ابو بکر نے سب لوگوں کو سنبھالا اور فرمایا کہ بھائی نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, بشر ہیں, دنیا میں پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے تو نبی بھی آ کے گئے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ تم یہ کیفیت ہو جائے تمہاری. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی عبادت کرتا تھا تو آپ پر موت واقع ہو چکی ہے, اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, ہم اسلام نبی کی وجہ سے نہیں, نبی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, ہم اسلام پر کس کے لیے چلتے ہیں؟ اللہ کے لیے. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. ایسے غم کے موقع پہ جبکہ محبت آپ کو زیادہ, لیکن کلام ایسا معتدل اور ایسے کانفیڈنس کے ساتھ, تو یہ اس کی علامت ہے کہ میچورٹی کس میں زیادہ ہے؟ حضرت ابوبکر میں. باقی جو حضرت عمر کی طاقت, قوت اور جو ان کی گرفت تھی وہ تو حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول نکالا, جب عمر نے نکالا طاقت اور قوت کے ساتھ, تو علماء نے اس کی تعبیر کی اور نبی نے بھی اس کا یہی مطلب سمجھا کہ اسلام کو جو طاقت اور قوت ملے گی وہ کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا, حضرت عثمان کے دور میں بھی, حضرت علی کے دور میں بھی. حضرت عمر کا دور ایسا خاندانی گزرا ہے نا کہ شیطان فتنے کی کوشش کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس دروازے سے گزرتا ہی نہیں جہاں کون ہو؟ حضرت عمر ہو. تو وہ کیا روب دبدبا یہ بہت زیادہ تھا حضرت عمر میں, طاقت قوت تھی, وہ لوگ ڈر کے سارے فتنے دبے رہتے تھے. تو یہ جزوی فضیلت ہے, لیکن کلی فضیلت کس کو ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کو ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا بھائی ایک مال خرید کر, بہت سارے سوال ہو گئے, میرا خیال آپ لوگ بھی تھک گئے ہو, بس کرتے ہیں تاکہ آئندہ بھی لوگ آتے رہیں, بولیں گے یار جب جاتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے ہمیں چھوڑا جاتا ہے.